آج بھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ ایذا رسانی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. کہیں حضور کی شان میں گستاخی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، کہیں قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے. پارلیمنٹ میں انگلینڈ کی ایک شخص نے کھڑے ہو کر ہاتھ میں قرآن لے کر کہا کہ دنیا میں جب تک یہ قرآن رہے گا شانتی نہیں ہوگی. ارے بے وقوف، قرآن نہیں ہوگا تو شانتی بھی نہیں ہوگی. یہ یاد رکھنا، قرآن شانتی کی کتاب ہے. قرآن کھلیں گے اور قرآن کھلنے کے لیے مدرسے کھلیں گے اور مکتب کھلیں گے تو چوریاں بند ہوں گی، غارت گریاں بند ہوں گی، غداریاں بند ہوں گی، ہٹ درمیاں بند ہوں گی، جیلیں بند ہوں گی، قید خانے بند ہو جائیں گے اور دنیا کو انسانیت کیا ہے اس کا پتہ چلے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ ہر زمانے میں آج بھی جو ہے کوئی اذان پر اعتراض کرتا ہے تو کوئی نماز پر اعتراض کرتا ہے مشرک. حضور کی شان میں گستاخیوں کی حد ہوئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، اس کو تو ایک مسلمان نے تہ تیغ کیا اور اپنے آپ کو لے جا کر کورٹ میں اور پولیس میں پیش کیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، لکھ لو میرے نام خون کا الزام. امیر شکیب ارسلان شام کے رئیس اور عالم تھے، ترکی خلافت میں عہدیدار رہے، پہلے جنگ عظیم میں اسپتالوں کے انچارج رہے، طرابلس کی لڑائی میں بطور مجاہد کے شرکت کی، دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے. انگریزوں نے شام پر قبضہ کر کے ان کو جلا وطن کر دیا. آپ نے 20 سال یورپ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری اور 1946 میں دنیا سے تشریف لے گئے. ایک انگریز امریکی نے ایک کتاب لکھی تھی، دی نیو ورلڈ آف اسلام، اسلام کی دنیا جدید، جس میں اہل اسلام کی خوب توہین کی تھی. ایک مصری شخص نے اس کا ایک جلد میں عربی میں ترجمہ کیا جس کا نام حاضر العالم الاسلامی رکھا اور اسے امیر شکیب ارسلان کو پیش کیا کہ وہ اس کتاب کا مقدمہ تحریر فرمائیں. آپ نے 3 جلدوں میں محیط ایک عظیم مقدمہ لکھا جس میں انگریز مصنف کی غلط بیانی کا پردہ چاک کر کے رکھ دیا. جرمنی میں ایک رائٹر تھا، علیاذ باللہ، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتا ہے کہ ان کے اوپر مرگی کے دورے پڑتے تھے اور وہ بڑبڑاتے تھے اور وہ صحابہ لکھ لیتے تھے اس کا نام قرآن ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے. مرگی کے دورے میں بیمار پر جب دورہ پڑتا ہے تو اس کو گفتگو کا ہوش نہیں ہوتا، بات کرنے کا، اپنی جان سنبھالنے کا ہوش نہیں ہوتا. تو ایسی عاقلانہ اور عقل مندانہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک ظالم نے، انگریز نے ہندوستان کے اندر کتا پالا تھا تو ظالم نے اس کتے کا نام احمد رکھا. پوری دنیا سے جب اس پر لان تان ہوا تو اس نے معافی مانگی. آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ مسلمانوں کی ایذا رسانی کا ہمیشہ جاری رہے گا. یہ آزمائش ہے ایک طرح کی اور یہ امتحان ہے. ابھی جیسے کہ کورونا کا مسئلہ اٹھا کر سیدھا جو ہے دعوت کے کام کے اوپر ڈال دیا گیا، اب جو ہے سپریم کورٹ نے اور تمام لوگوں نے کہا کہ یہ غلط الزامات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نو کی کورٹ نے بھی اس بات کو جو ہے منظور کیا اور ان تمام کو جو ہے ریلیز کیا اور جمعیت محنت کر رہی تھی. الحمدللہ ان کو ایک اچھی کامیابی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. دیانند سرسوتی نے اپنی کتاب میں
14واں باب قرآن کریم کی مذمت میں لکھا. راجپال نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، اور اہل اسلام کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنایا. ہر زمانے میں یہ دو چیزیں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری آزمائش جو ہے وہ ہوتی رہی، اور آزمائش کا طریقہ یہ رہا کہ جانوں اور مالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس دارالامتحان میں آزماتے ہیں. آج کتنے لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں اس کورونا وائرس کی وجہ سے، گھروں میں بند ہیں، مقید ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے. پولیس ڈنڈے مارتی، مارے بھی کھا رہے ہیں، مال بھی نہیں مل رہا ہے کھانے کو. ہزاروں لوگ راستوں کے اوپر مر گئے. بچوں کو، مرے ہوئے بچوں کو گود میں اٹھا اٹھا کر بیچارے مزدور سفر کر رہے ہیں. لوگ اپنی دنیا بنانے میں پڑے ہیں. میڈیکل والے نئی نئی دوائیں تجویز کر کے دنیا میں ٹھونس رہے ہیں، اس کو کھپا رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، اور انسانیت کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. ایک تو یہ جان اور مال کی آزمائش. دوسرا فرماتے ہیں کہ ایذا رسانی زبانوں کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے رات دن زہر اگلنے کا کام چینلوں کے اوپر جاری ہے. ہزاروں اعتراضات اور لاکھوں پھپتیاں کسی گئی ہیں، لیکن یہ اسلام کی صداقت اور حقانیت کی بات ہے کہ الحمدللہ یہ تمام چیزیں برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم قائم ہیں اور دائم ہیں، اور انشاءاللہ ایک جماعت حق قیامت تک جو ہے حق کا ڈنکا بجاتی رہے گی. سچی بات لوگوں کے سامنے لاتی رہے گی، پیش کرتی رہے گی. باقی یہود و نصارہ اور مشرکین سب مل کر اسلام کو نشانہ بنانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھتے. بڑا معتدل اور بڑا پیارا مذہب ہے. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. اقبال نے صحیح بات کہی. اس لیے فرماتے ہیں اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. تو یہ آزمائشوں کا ایک تو سلسلہ جان اور مال کے اعتبار سے رہا، اس سے گزر رہے ہیں، گزرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مدد بھی فرماتے رہیں گے. ہم جب